اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نظام کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور بے شعور ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے اور جھوٹے ہیں، اور اس جھوٹ کی پاداش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سماجی رویہ ان کا فساد ہے، جب انہیں فساد سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، یہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے کہ حقیقتاً یہی مفسد ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، اور جب انہیں کہا جائے کہ آپ ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ، عام لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا ہم سفہاء کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ کا فرمانا ہے کہ یہی سفہاء ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ طبقہ سماجی جو ہر سماج میں موجود ہوتا ہے اور سماجی ناہنجاریوں کا ایک بڑا بانی ذمہ دار یہ طبقہ ہوتا ہے۔ نقاب پوش مومن سماج میں یہ گروہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ مومن نہ ہو، اس میں اور طرح کی سماجی برائیاں یا سماجی اختلالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سماج مومن ہو، اس کی اور طرح کی پریشانیاں یا اور طرح کے اختلالات ہیں۔ قرآن کریم نے بھی منافقین کا ذکر مشرک سماج میں نہیں کیا کہ وہاں منافقت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وجہ نہیں تھی، یعنی نقاب پوش لوگ جو ظاہراً کچھ اور ہوں، باطناً کچھ اور ہوں، حقیقت میں کچھ اور ہوں، ایسے سماج کے اندر یہ طبقہ پیدا نہیں ہوتا چونکہ ضرورت نہیں ہے یہ عمل کرنے کی۔ نقاب پوش، منافق، دوغلے، دو چہرہ اور دو شخصیتی طبقہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مومن سماج ہو، اور انہیں مومن بن کر رہنا، اس سماج کے اندر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا ان کی ضرورت ہو، لیکن ان کے قلوب اس ایمان کو اور دین کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ از راہ مجبوری یا اپنے مفادات کے لیے یہ روش اختیار کرتے ہیں، جسے قرآن نے نفاق کہا ہے۔ لیکن جہاں پر مومن سماج نہیں ہے، جیسے سیکولر معاشرہ ہے جہاں پر مومن ہونا ضروری نہیں ہے، یا ایسا معاشرہ جہاں مومن و غیر مومن یکساں ہیں، معاشرتی
لحاظ سے معاشرتی حیثیت دونوں کی یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ ایسے معاشرے میں بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ انسان نقاب اوڑھ کر اس معاشرے میں زندگی گزارے، کیونکہ مومن و غیر مومن میں کوئی خاص تمیز نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے سماج میں عملی طور پر ایسا ہی ہے کہ مومن و غیر مومن یکساں حیثیت، سماجی حیثیت ایک جیسی ہے دونوں کی۔ جو احترام مومن کا ہے وہی غیر مومن کا ہے، یا شاید غیر مومن کا زیادہ ہے، اور سماجی طبقاتیت میں غیر مومن کو اعلیٰ طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی منافقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منافقت وہاں ہوتی ہے جہاں مومن اور غیر مومن میں فرق ہو اور غلبہ مومنین کا ہو، سماج مومن کہلاتا ہو، اس کے اندر غیر مومن چھپ کے رہتا ہے، پنہان ہو کر رہتا ہے، نقاب چہرے پہ ڈال کے رہتا ہے اور اپنی اصلی شخصیت چھپا کے پنہان کر کے رہتا ہے۔ اور یہ اسی قسم کے معاشرے میں یہ خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ طبقہ جب پیدا ہو تو اس کے مختلف رویے ہیں، اور سارے رویے ضروری نہیں کہ ہر فرد کے اندر یا ہر گروہ کے اندر پائے جاتے ہوں۔ مجموعی طور پر منافقانہ رویے قرآن نے ذکر کیے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ممکن ہے اس سماجی تقاضے کے مطابق، صورتحال کے مطابق، وہ ایک خادعانہ اور دھوکہ فریب کا رویہ اختیار کریں، یا ممکن ہے فساد کر رہے ہوں اور اصلاح کے نام پر کر رہے ہوں، یا ممکن ہے وہ اور کسی رویے کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قرآن کریم نے جتنے اوصاف ان کے لیے گنوائے ہیں سماجی رویے، یہ سارے ان میں موجود ہوں۔ مصداق میں فرق ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایک رویہ ان میں نظر آتا ہے، چونکہ یہ طبقہ حالات کے مطابق چال چلتا ہے، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنی ایک خاص چال چلیں اور دوسرے رویوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن وقت پڑے تو یہ ان سارے رویوں کو اختیار کر سکتے ہیں اور وہ سارے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ان کا طریقہ کار ہے مومن سماج کے اندر کہ عام لوگوں سے ہٹ کر اپنی ایک الگ پہچان طبقاتی بناتے ہیں، اور دیگر افراد کی نسبت اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سماجی طبقاتیت میں زیادہ بڑا مقام دیتے ہیں، اور عام لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر، اپنے آپ سے کمتر اور اپنے آپ سے پیچھے پسماندہ سمجھتے ہیں۔ اور ہر مسئلے میں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا شمار عام لوگوں میں نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو ایک طرح سے خواص ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ممتاز طبقہ معاشرے کا ظاہر کرتے ہیں، اور عام افراد کی جو رویے ہیں ان سے بھی یہ گریز کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنا علیحدہ طبقاتی رویہ اپناتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ روابط قائم نہیں کرتے، اپنے روابط کا حلقہ محدود ایک خاص طبقے کی حد تک کرتے ہیں، اور ہر وہ عمل جو سماجی طور پر عام عمومیت رکھتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اس کا ایک منظر یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے، چونکہ مومن ہوتے نہیں ہیں لیکن مومن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور
جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ان کے اعمال سے، یا جس طرح قرآن نے معیارات بتائے ہیں اور ان معیاروں کے تحت منافق کو آسانی سے پرکھا جا سکتا ہے، تشخیص دیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان دل سے کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے۔ مومن، حاذق مومن، بصیر بابصیرت مومن بھی ان کی شناخت کر لیتا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو اسرار میں سے ہو اور غیب، علوم غیب میں سے ہو، مختص ہو اس کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ، اور باقی لوگوں کو ان کا علم نہ حاصل ہو سکتا ہو، بلکہ تجربات کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر عموماً جن لوگوں کے اندر تھوڑا رشد ہو، شعور ہو، وہ آسانی سے پہچان لیتے ہیں لوگوں کو، ان کے انداز سے پہچان لیتے ہیں، طبقاتی شخصیت ان کی ان پر کشف ہو جاتی ہے۔ آج بھی ایسے ہے، عام لوگوں کے اندر ہی ایسے بعض دانا لوگ ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کی باتوں سے اور رویوں سے انہیں شناخت کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر ممکن ہے نہ ہو یہ، خصوصاً منحرف طبقات کی شناخت یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں بھانپ لیتے ہیں۔ چونکہ انحراف کے کچھ رمزیں ہوتی ہیں، کچھ کوڈ ہوتے ہیں، اور یہ منحرف طبقہ نقاب پوش، پنہان، مخفی سماج کی صفوں میں گھسا ہوا طبقہ لاشعوری طور پر وہ رموز آشکار کر دیتا ہے، یعنی ان کی گفتگو میں، ان کے الفاظ میں، ان کی بات چیت میں، رویوں میں اس چیز کا ناخواستہ اظہار ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، وہ اسے مومن ہی سمجھتا ہے، وہ صرف اس کے دعوے سنتا ہے کہ عموماً ہم ایسا حوالہ بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، فلاں آدمی اپنے بارے میں یہ کہتا ہے۔ مثلا جیسے مہارتوں کے بارے میں اگر کسی بھی شعبے کے لیے کسی انسان کو پوچھا جائے کہ آپ کے اندر یہ مہارت پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ کو تجربہ حاصل ہے؟ مجھے تجربہ حاصل ہے، میں یہ تعلیم رکھتا ہوں، میں یہ مہارتیں رکھتا ہوں، میں یہ تخصص رکھتا ہوں، اور پھر اس کی کہی ہوئی بات کو حوالہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ چیزیں جانتا ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی یا سادہ آدمی اس کی باتوں کو ثبوت کے طور پر قبول کر لیتا ہے مہارتوں کے اندر، لیکن جب اسے اس کی باتوں پر اعتماد کر کے اسے یہ ذمہ داری سونپی جائے تو وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہ کچھ بھی نہیں آتا، جو کچھ وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں یہ کام جانتا ہوں، میں یہ مہارت جانتا ہوں، میں فلاں مہارت کا مالک ہوں، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ ہم نے خود اس کی بات پر اعتماد کر لیا ہے۔ اور یہ خطا ہے کہ انسان کی بات کو، دعویٰ کو ثبوت کی دلیل بھی قرار دیا جائے، یہ منطقی اسلوب کے خلاف ہے۔ دعویٰ پر دلیل علیحدہ ہونی چاہیے، ثبوت علیحدہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ثابت ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست ہے، یہ مہارت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا مختلف موارد میں ان لوگوں کے دعویٰ کے مطابق ان کا امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش لی جاتی ہے، اور اس کے مطابق ان سے وہ کام کروایا جاتا ہے۔ جیسے مثلا داخلہ لینے کے لیے طلاب آتے ہیں اور ان کا ایک ابتدائی ورودی امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ درجہ تعلیمی پڑھے ہوئے ہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے والدین دعویٰ کرتے ہیں پڑھا ہوا ہے، اوپر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص آیا ہے، میٹرک کر کے آیا ہے، اچھے میٹرک کے نمبر ہیں، ڈگری بھی اس کے پاس ہے، اس کی فوٹو کاپی بھی اس نے پیش کر دی ہے،
لیکن جب اسے ٹیسٹ لیا جائے، اس سے امتحان لیا جائے آزمائشی، تو اسے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کثرت سے ہوتا ہے، چونکہ پاکستان کا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ میٹرک تک اگر کسی بچے کو کچھ بھی نہ لکھنا پڑھنا آتا ہو تو اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، نہ تعلیمی نظام کے لیے، نہ اس طالب علم کے لیے، نہ ان اساتذہ کے لیے، کسی کے لیے معیوب بات نہیں ہے۔ نہیں آتا تو معمول کی بات ہے۔ لیکن اگر ان کے دعووں کو سن لیں، کہ عموماً سن لیتے ہیں، سادہ لوگ سن لیتے ہیں کہ دعویٰ اس نے کیا آپ کے پاس یہ چیز ہے، تو کہتا ہے میرے اندر یہ مہارت ہے۔ اسی طرح سماجی طبقاتیت اور طبقاتی شناخت کے حوالے سے یہ سادہ لوحی ہے کہ ہم جو شخص جس چیز کا دعویٰ رکھتا ہے ہم اسے اسی طرح سے قبول کر لیں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ پوری دنیا میں ایک نظام رائج ہے اور اچھا نظام ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے یہ قانون، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی شخص کہیں ملازمت کے لیے آتا ہے یا کسی بھی مرکز کا جز بننا چاہتا ہے کسی حیثیت سے، تو پہلے اس کے تمام کوائف اس کی تصدیق کی جائے، اس کا ڈومیسائل لیا جائے کہ جو کچھ یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، میرا یہ نام ہے، میں فلاں علاقے میں ہوں، میرے یہ والدین ہیں، ان چیزوں کی سند ڈومیسائل کہلاتی ہے۔ تصدیق ایک طرح کا سرکاری دستاویز ہوتی ہے جس میں تصدیق کی جاتی ہے، وہاں مقامی انتظامیہ بتاتی ہے کہ یہ اس شہر کے رہنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کے والدین کون ہیں۔ یہ ایک پہلی چیز ہے جو سرکاری طور پر قانون ہے کہ حتماً اس کو ملاحظہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کی تعلیمی اسناد دیکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا کردار، کیریکٹر سرٹیفکیٹ اس کا منگوایا جاتا ہے۔ وہ خود تو اپنے آپ کو بڑا ماہر اور بہت بڑا دیانتدار انسان کہتا ہے، لیکن جب علاقائی تھانے سے اس کی رپورٹ منگوائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کئی FIR اس کے اوپر کٹی ہوئی ہیں، مفرور ہے، چوری میں، ڈاکے میں اور وارداتوں کے اندر ملوث ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کا دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے، جب وہ فارم جمع کراتا ہے، درخواست جمع کراتا ہے، وہ وصول کر لی جاتی ہے اور پھر اس کی تصدیق کروائی جاتی ہے۔ تصدیق کے اپنے ثبوت علیحدہ ہیں، صرف دعوے کافی نہیں ہیں، ادعا کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ یا ایک اور چیز جو سماجی طور پر رائج ہے، مستحق افراد۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فقیر، غریب، مسکین، نادار ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کے وسائل یا مال نہیں ہے، درآمد نہیں ہے، اور عام سادہ لوگ ان گدھاؤں کی باتوں کو اعتماد، ان کی باتوں کو ثبوت بھی سمجھتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے، ادعا کر رہا ہے، اس کا ثبوت خود اس کی بات نہیں ہے۔ دعویٰ ثبوت نہیں ہوتا، اس کو اصطلاح میں مصادرہ کہتے ہیں، یعنی ایک منطقی مغالطہ ہے کہ انسان مدعا کو دلیل بنا لے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ بات ہوئی ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یوں ہوا ہے، تو وہ تو مدعا ہے، اس کا دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ لیکن عملی طور پر بعض اوقات سادہ لوگ، سادہ اندیش لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن جو زیرک ہیں، دانا ہیں، بابصیرت ہیں، تجربہ کار ہیں، وہ یہ چھان بین کرتے ہیں، ساری سندیں اس کی دیکھتے ہیں، اس کے دعویٰ کے مطابق تصدیق کرواتے ہیں متعلقہ اداروں سے، متعلقہ شعبوں سے، اور کئی دفعہ دعویٰ جھوٹا نکلتا ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا تھا میں مستحق ہوں، بالکل نہیں ہے مستحق، اور یہ شخص جو کہہ رہا تھا میں تعلیم اتنی رکھتا ہوں، ایسی تعلیم نہیں رکھتا یہ، یا یہ شخص جو دعویٰ کر رہا تھا، ادعا تھا اس کا کہ میں یہ مہارتیں رکھتا ہوں، تصدیق سے پتہ چلتا ہے یہ مہارتیں آزمائش سے اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ خوب یہ ایک سماجی
روش ہے، طریقہ ہے کہ تصدیق کی جائے، ثبوت مدعا سے علیحدہ مانگا جائے۔ طبقاتی طور پر جو لوگ اپنی طبقاتی شناخت بناتے ہیں، عملاً بنی ہوتی ہے، مثلا کچھ لوگ معاشرے کے معزز افراد گنے جاتے ہیں، سرکردہ افراد گنے جاتے ہیں، کچھ افراد معاشرے کے خوش نام لوگ ہوتے ہیں، ان کا عزت و احترام ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس درجے کا عزت احترام یا حیثیت ان کی نہیں ہے، اور کچھ بدنام لوگ ہوتے ہیں۔ یہ معاشرتی سماجی طبقاتیت، چونکہ جس سماج میں کئی افراد رہتے ہیں جیسے پاکستانی سماج ہے، تو اس سماج میں ان کے جو طرز زندگی ہے اسی سے یہ اپنی ایک طبقاتی شناخت بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ افراد ممکن ہے دعویٰ کچھ اور کر رہے ہوں، لیکن ان کی عملی زندگی سے، طرز زندگی سے ان کی ایک طبقاتی شناخت وجود میں آ جاتی ہے، اور اس طبقاتی شناخت کی تصدیق لازم ہے۔ مثلا جو معزز بن چکے ہیں، یہ ممکن ہے مجرم ہوں۔ غیر متوازن سماج میں، جیسا ہمارا سماج ہے، اس کے اندر توازن بگڑا ہوا ہے، اور اس میں مجرم معزز طبقہ کہلا سکتا ہے۔ بہت سارے مجرمین معززین کہلاتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ اخباروں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈکیت یا ایسا قاتل مشہور معروف، اب وہ سردار کہلاتا ہے۔ پہلے ڈاکو کہلاتا تھا، اور اب اس کو سردار کہتے ہیں، اب اس کو نواب کہتے ہیں، اب اس کو چودھری کہتے ہیں، اب اس کو سید کہتے ہیں، اب اس کو کوئی بھی اپنی شناختی سماجی شناخت بنا لیتا ہے، اور لوگ اس کی حقیقی حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ یہی جو سامنے اس نے دعویٰ کیا ہے اسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ طبقاتیت جو لوگ بناتے ہیں، سماجی طبقاتیت، یہی پھر اگر اس میں دقت نہ ہو، اگر اس کی صحیح شناخت نہ ہو، تو یہی سماج کے فساد کا موجب بنتے ہیں۔ یعنی مجرم جب معزز بن جائیں، فاسق مومن بن جائیں، مشرک مومن بن جائیں، یعنی اصل میں مشرک ہوں لیکن مومن کہلائیں، اصل میں فاسق ہوں مومن کہلائیں، جہلا ہوں عالم کہلائیں، یعنی اصل ان کی شناخت طبقاتی یہ ہے کہ یہ جہلا میں سے ہیں، لیکن معاشرتی کمزوریوں اور سماجی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر یہ اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں۔ کہ جیسا کہ عملاً ہے پاکستان میں، یہ ہے کہ مثلاً جو ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ معاشرتی کمزوری یہ ہے کہ شعور نہیں ہے، لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے۔ شعور کی کمی کا فائدہ اٹھا کر جو ڈاکٹر نہیں ہے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، اور یہی بڑے فساد کا موجب ہے۔ ان کی وجہ سے معمولی بیمار موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے معمولی مسائل سنگین بیماریاں بن جاتی ہیں، چونکہ ان کو مہارت نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ طبقہ جو اصل تعلق اس کا کسی اور سماجی طبقے سے ہے، لیکن ادعا کر کے کسی اور سماجی طبقے میں اپنے آپ کو شمار کر رہا ہے۔ یا جیسے یہ خطیب ہیں، ذاکرین ہیں، کہ اکثر جہلا ہیں، بہت قلیل تعداد، انگشت شمار ہیں جو خطیب ہیں لیکن عالم ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ علامہ کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں۔ ابتدائی الف با بھی ان کو معلوم نہیں ہے، ابجد بھی ان کو دین کی معلوم نہیں ہے، لیکن عالم و علامہ بن کر یہ اپنی طبقاتی پہچان بنا لیتے ہیں، اور لوگ ان کو اسی عنوان سے یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے کارڈ یا اشتہار پہ لکھوا دیا ہے۔ لوگوں کے اندر یہی شہرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ طبقہ جو اصل میں جہلا سے تعلق رکھتے ہیں،
یعنی سماجی طبقاتیت میں یہ جہلا طبقے کے افراد ہیں، یہ جب معاشرتی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو علماء میں شمار کرتے ہیں، یہی سب سے بڑا فساد ایجاد کرتے ہیں۔ جو ہوتے کچھ ہیں حقیقت ان کی بنے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مفسد ہیں، مصلح کی پہچان بنا لیتے ہیں۔ چور ہیں، یہ امین صادق کی پہچان بنا لیتے ہیں، جیسے سیاستدان ہیں پاکستان کے کہ یہ سب چور ہیں، سب بدعنوان ہیں، سب خائن ہیں، لیکن یہ اپنی پہچان صادق و امین کی بنا لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لوگ ان کو اسی نام سے، دیانتدار کے نام سے جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خوب جانتے ہیں کہ سماجی کمزوریوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اور جب یہ طبقات اپنی ایک پہچان بنا لیتے ہیں، پھر اسی سماج کو بگاڑنے میں آسودگی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا، چونکہ یہ مصلحین ہیں، اس لیے انہیں نہیں روک سکتا کہ یہ مومنین ہیں۔ قرآن جن کو کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہیں، نقاب پوش ہیں، دھوکہ باز ہیں، سماج ان کو بطور مومن قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ اور اصل یہ جو قرآن کریم کی یہ آیات ہیں، یہ اسی معاشرتی سماجی آگاہی کے لیے ہیں، عام لوگوں کو یہ آگاہی دینے کے لیے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ دھوکے میں آئے ہوئے ہو۔ قرآن جو ان کی نقاب الٹ رہا ہے، مفسد ہیں، مصلح بنے ہوئے ہیں تمہارے اندر، اور تم انہیں مصلح سمجھتے ہو، یہ سب فاسد لوگ ہیں اور مفسد ہیں۔ اسی طرح قرآن کا فرمان ہے یہ جاہل ہیں، تم انہیں عالم سمجھتے ہو، یہ جاہل ہیں، اور قرآن کا فرمان ہے کہ تم انہیں بڑا دانا سمجھتے ہو، یہ سفیہ ہیں۔ اور سفہا جب احترام حاصل کر لیں کسی سماج کے اندر، وہ سماج تباہ ہوتا ہے، اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اپنے ارکان اپنی طبقاتی شناخت بدل کے، اپنی کمزوریاں چھپا کے یا اپنا اصلی روپ چھپا کے اپنے لیے ایک علیحدہ معزز عنوان اختیار کر لیں، خوب وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے یہ آگاہی ضروری ہے۔ مثلا قرآن کریم کا یہ حصہ، یہ آیات کریمہ اس سماج کو جس میں آج ہم ہیں، اس نسل کو یہی آگاہی دے رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں مفسدین ہیں، مصلح کے عنوان سے فعال ہیں، سرگرم ہیں، اور کاذب لوگ ہیں جو صادق و امین کے نام سے متحرک ہیں، اور اسی طرح فاسد لوگ ہیں جو صالح کے طور پر ان کی پہچان بنی ہوئی ہے، جاہل ہیں جو عالم کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ خوب یہ وہ آگاہی ہے جو ہمیں قرآن دینا چاہتا ہے، اور سب سے اہم ہدایت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے سماج میں یہ رواج بن گیا ہے کہ جاہل عالم کہلا سکتا ہے اور مان لیا جاتا ہے، جھوٹا صادق و امین کہلا سکتا ہے، خائن امین کہلا سکتا ہے، جاہل صادق کہلا سکتا ہے، مفسد مصلح کہلا سکتا ہے، فاسد صالح کہلا سکتا ہے، اور غیر مومن مومن کہلا سکتا ہے، تو ہم بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہم بھی یہی کام کریں۔ مجھے ایک عزیز کا وہ جملہ یاد ہے، قم مقدسہ میں وہ پڑھنے کے لیے گیا تھا پاکستان سے، اچھا مستعد جوان تھا اور پڑھتا تھا، میرے پاس ہی پڑھتا تھا۔ ایک دن اس نے ملا ایک جگہ حرم میں مجھے، اور خدا حافظی الوداعی ملاقات کہہ رہا تھا کہ میں بس یہ آخری ملاقات ہے، میں واپس نہیں ہوں گا، جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں جا رہے ہو آپ؟ تو اس نے کہا کہ کافی میں نے پڑھ لیا ہے جتنا پڑھنا تھا، بالکل ابتدائی کلاس میں تھا، ابتدائی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کہ میں جا رہا ہوں فارغ التحصیل ہو کے۔ تو میں نے کہا ابھی آپ نے پڑھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس معاشرے میں جا رہا ہوں اس کو تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میرے جیسوں کی ضرورت ہے، بس میں اس لیے آیا تھا قم میں کہ قمی کہلا لوں، یہ لوگوں میں تاثر پڑ جائے کہ میں بھی وہاں کچھ عرصہ دن رات گزارے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات اس نے یہ کی تھی کہ میں ابھی جا رہا ہوں چھوڑ کے،
آپ میرے استاد ہیں، آپ یہیں پر پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، آپ جب واپس آئیں گے پڑھ لکھ کے تو آپ دیکھنا کہ آپ سے زیادہ احترام میرا ہوگا۔ یہ مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں، وہ جگہ بھی یاد ہے مجھے، شہید مطہری کی قبر پہ، مزار پہ، وہاں وہیں پہ میں پڑھاتا تھا اس مزار کے ساتھ، تو وہیں پہ اس نے یہ جملہ کہا اور پھر آ گیا وہ۔ اب معلوم نہیں کہاں ہے، واپس آنے کے بعد میں اسے نہیں جانتا۔ اب یہ ایک حقیقت تھی، میں وہاں کے طلباء کو بتاتا بھی تھا اس کی مثال۔ وہ متوجہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں عالم پڑھے بغیر عالم بنا جا سکتا ہے، عالم کہلوایا جا سکتا ہے، اور اس نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کہا کہ میں کیوں ادھر عمر ضائع کروں، اتنی عرصہ میں جا کر فقط وہاں اپنی پہچان کرواؤں گا، کارڈ چھپواؤں گا، اشتہار چھپواؤں گا، اور میں عالم کے طور پر شہرت حاصل کر لوں گا اور وہ سماج مجھے عالم مان لے گا۔ یہ سماج عالم کو عالم ماننے میں دشواری ہوتی ہے، جاہل کو عالم ماننے میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی، غیر مومن کو مومن مان لیتا ہے، مومن کو مومن ماننے میں اسے دشواری ہوتی ہے، چونکہ نامتوازن سماج ہے یہ۔ نامتوازن سماج یعنی کسی معیاروں پر، موازین پر قائم نہیں ہے یہ۔ خوب اس تناظر میں ہم آج کی نسل جو یہاں موجود ہے انہیں قرآن یہ آگاہی دے رہا ہے کہ آپ جس سماج میں رہتے ہو یہ طبقہ نقاب پوش وہاں موجود ہے۔ ایک تو خود مت بنو، یعنی اگر آپ کو آ گیا ہے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں کہ پاکستانی سماج میں جاہل عالم کہلوا سکتا ہے تو فوراً اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ نہ کہو کہ جب علم کے بغیر بھی میں عالم کہلوا سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ ایک تو قرآن یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ حرکت نہ کرنا۔ اگر مفسد ہو کر بھی مصلح کہلا سکتے ہو، چور ہو کر بھی امین کہلا سکتے ہو، جھوٹے ہو کر بھی صادق کہلا سکتے ہو، یہ آپ کی سماجی خرابی ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یا لوگوں کی بے شعوری ہے، لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آپ کی ذمہ داری لوگوں کی بے شعوری کو برطرف کرنے، شعور دینا ہے، نہ کہ بے شعوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ خوب ایک رویہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہی منافق طبقہ، پنہان طبقہ، نقاب پوش طبقہ، سماجی جو معاشرتی فساد کی بنیاد ہے، جڑ ہے، انہیں جب وہ لوگ جو تشخیص دے لیتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں، کہلاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے ان کے اندر، اور ان کے ایمان میں اور عام لوگوں کے ایمان میں فرق ہے، تو انہیں دعوت دیتے ہیں، انہیں متوجہ کرتے ہیں کہ آپ بھی دوسروں کی طرح ایمان لے آؤ، جس طرح دوسرے ایمان لے آئے ہیں آپ بھی لے آؤ۔ چونکہ بابصیرت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے طور طریقوں میں اور عام لوگوں کے مومنین کے طور طریقے میں فرق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ان حقائق کو قبول نہیں کرتے جس طرح عام لوگ قبول کرتے ہیں۔ ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ جس طرح عام فرض ہمارا مومن سماج ہے، فرض ہمارا پاکستانی سماج نہیں ہے، مومن سماج میں، یعنی عام آدمی پاکستان کا عام آدمی نہیں، قرآنی سماج کا عام آدمی۔ اس فرق کو مد نظر رکھ کر جائیں ہم۔ بسا اوقات ہم سنتے ہیں علماء سے بھی، خطباء سے بھی، اور جو میڈیا ایکٹر ہیں ان سے بھی سنتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی اس طرح کی باتوں کو تطبیق کرتے ہیں موجودہ سماج کے اوپر۔ مثلاً عام آدمی سے مراد یعنی پاکستان کا عام آدمی، جب قرآن کہہ رہا ہے نا کہ عام آدمی کی طرح ایمان لاؤ، تو مراد پاکستان کا عام آدمی ہے کہ اس طرح سے آپ ایمان لائیں۔ یہ خطا ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ناس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ وہاں معنی کیا تھا ناس،
انسان اور انسانی سماج یعنی عام لوگ، طبقاتی پہچان کے بغیر، جس میں سارے طبقات شامل ہوں۔ البتہ ایسا کوئی سماج نہیں ہے جس میں طبقاتیت نہ ہو۔ طبعی طور پر طبقاتیت وجود میں آ جاتی ہے، سماجی طور پر وجود میں آ جاتی ہے، اور متعدد معیاروں کے تحت طبقاتیت وجود میں آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طبقاتیت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ موجود ہوتی ہے لیکن ملحوظ نہیں ہوتی۔ خطاب کے دوران، گفتگو کے دوران یا حکم کے دوران عام لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے، عام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے، یا عام لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے جس میں سارے طبقات آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی بغیر کسی قید و شرط کے قرینے کے ناس آ جائے تو مراد سب لوگ ہیں، طبقاتی شناخت کے بغیر، یعنی وہ سارے طبقات اس کے اندر شامل ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور قرآن کا فرمانا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں لوگوں میں سے۔ ابھی یہاں پر ہے کہ جب اس منافق طبقہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ لوگوں کی طرح، ناس کی طرح، الناس کی طرح تم بھی مومن ہو جاؤ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ الناس کا ایمان ایک تصدیق شدہ ایمان ہے۔ الناس کا ایمان درست ہے، قرآن کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک وہ ایمان تصدیق شدہ ہے۔ لیکن یہ الناس کون سا سماج ہے جس کو الناس کہا جاتا ہے؟ مثلا آج کے زمانے میں آمن الناس، عام لوگوں کی طرح ایمان لے، تو عام لوگوں کا ایمان کیا اتنا مصدقہ ہے کہ قرآن منافقین کو کہے عام لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ؟ عام لوگ یعنی طبقاتی پہچان کے بغیر سارے طبقات مل کر ایک، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی طرح۔ عربی میں اس کو ناس کہتے ہیں، اردو میں لوگ، اور فارسی میں مردم کہتے ہیں، اور باقی زبانوں میں بھی اس بغیر طبقاتی خصوصیت کے جب لوگوں کی طرف اشارہ ہو، جمعیت کی طرف، خاص لفظ ہے، جیسے ناس، لوگ، مردم، پیپلز، یہ ایک عام عنوان ہے، نام ہے جو اس میں جمع ہے، یہ یعنی سب کے لیے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، اور استثناء کے بغیر ساری کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اول تو قرآن مومن سماج کے اندر یہ ساری باتیں ذکر کر رہا ہے کہ جب مومن سماج تشکیل پا جائے ایمانی بنیادوں پر، قرآنی نقشے کے مطابق، اس میں منافق پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم پہلے یہ تصدیق کریں کہ اس وقت ہمارا موجودہ سماج، یہ آیا قرآنی نقشے کے مطابق مومن سماج ہے؟ یہ اگر ہے تو پھر یہ عام لوگ کہلائیں گے۔ اس وقت کے جو معاشرے میں موجود افراد ہیں، عام لوگ، آمن الناس یعنی مومن افراد، عام لوگ جو ایمان لائے ہیں، یہ مصداق کہلائیں گے اس کو۔ لیکن اگر یہ قرآنی نقشے کے مطابق، الہی نقشے کے مطابق، اور جو اصل دین کا نقشہ ہے، یہ اس کے مطابق مومن سماج نہیں کہلاتا، یہ ایک مخلوط سماج ہے، اور بلکہ قرآن کے مطابق یہ ایک مبعض سماج ہے۔ مبعض قرآن کی اصطلاح ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یعنی یہ جو مومن سماج ہے، یعنی مومن طبقہ ہے سماج کا، سماج تو مومن نہیں کہلا سکتا، طبقہ ہے مومن ان کے اندر، یہ مومن بھی مبعض ہیں، یعنی جن کو قرآن نے کہا ہے کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یعنی ہم کتاب میں سے، دین میں سے کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ دوسرے لفظوں میں سیکولر، یعنی اس نجی دین کو مانتے ہیں، سماجی دین کو، سوشل دین کو نہیں مانتے۔ تو ان کو نہیں پیمانہ قرار دیا جا سکتا۔ آج کے منافق کو کہیں کہ آپ ایسے بن جاؤ جیسے عام لوگ ہیں، تو عام لوگ تو غیر متوازن ہیں، عام لوگ تو پورے دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، پورے دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور سارے دین پر عمل نہیں کرتے، ان کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں منافقوں کو کہ عام لوگوں کی طرح ہو جاؤ، تو یہ تو بدتر ہو جائیں گے، چونکہ عام لوگ دین سے بہت فاصلے پر ہیں،
جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں وہ بعض دین کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، باقی دین متروک ہے ان کا۔ اور ہم منافقوں کو بھی کہیں کہ آپ بھی ان کی طرح بن جاؤ، تو وہ مثال اسی طرح سے ہوگی کہ انسان اگر گڑھے سے نکلا کنویں میں جا گرا، یہ مثال ہو جائے گی، یا کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک نقص سے، ایک شر سے بچا دوسرے میں جا کر کود گیا۔ منافقت چھوڑ دی ہے اور عام لوگوں والا ایمان اس نے اپنا لیا ہے۔ عام لوگوں سے مراد پاکستانی عام لوگ، یعنی موجودہ سماج کا عام لوگ۔ اب عام لوگوں کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، عام لوگوں کو دین کی بنیادیں نہیں معلوم، انہیں گنوائیں، ان کو عدد گنتی بھی نہیں پتہ، عام لوگوں کو ان معارف کے اندر کوئی فہم نہیں ہے حاصل۔ بس اسے تطبیق کرتے ہوئے ہم قرآن کا جو مومن سماج ہے اس کے اوپر اس کو فرض کریں ہم، نہ ہمارا موجودہ سماج۔ ہمارا موجودہ سماج مومن سماج نہیں کہلاتا، اس کا کوئی اور نام ہونا چاہیے۔ یہ فرض قرآن نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک مومن سماج ہے، پوری سوسائٹی مومن ہے، ایمانی نقشے کے مطابق بنی ہوئی ہے، اور اس کا ہر فرد اور ہر خاندان اس کا پابند ہے، اور اس کے اندر تمام ارکان دین کے لاگو ہیں۔ دین یعنی وہ قانون جو معاشرے میں نافذ ہو اس کو دین کہتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ اس دین کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر اس کے اندر منافق پیدا ہو جاتے ہیں، ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی باقی سماج کی طرح رہو، دوسروں کی طرح رہو، چونکہ فرض یہ ہے کہ باقی سارا سماج مومن ہے۔ اس لیے ہم اس کو جب آج کی مصداق میں لائیں گے تو آج کا عام آدمی یا عام سماج اس کی مثال یا مصداق نہیں کہلا سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جائے کہ آپ ایمان لاؤ، مومنوں کی طرح ایمان لاؤ، یوں اس کو کہیں، موجودہ زمانے میں اس کو اس طرح سے تفسیر کریں ہم کہ آپ مومنین کی طرح، جو اصلی حقیقی مومنین ہیں ان کی طرح آپ بھی ایمان لے آؤ۔ ان کا جواب یہ ہے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ایمان کا پہلے وضاحت کی ہے، تبیین کی ہے ایمان کی، کہ ایمان سب سے بڑا مبہم لفظ ہے مسلمانوں کے ہاں، علماء کے نزدیک بھی۔ ہم کتابیں پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علمی کتابیں پڑھیں، اعتقاد کی کتابیں پڑھیں، ایمان کی تفسیر میں جتنی الجھے ہوئے ہیں علماء اور جتنی منتشر آراء ہیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ کبھی ایمان علم سے مشتبہ ہو جاتا ہے، کبھی ایمان عقل سے جا کر ٹکرا جاتا ہے، کبھی ایمان کسی اور چیز سے، عقیدے سے جا کر جڑ جاتا ہے، کبھی ایمان کسی اور نفسانی کیفیت کی طرف نکل جاتا ہے، چونکہ خود وضاحت نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی ایمان کی۔ اور وہ مطلب جو پہلے آغاز میں عرض کیا تھا الذین یؤمنون بالغیب میں، کہ ایمان امن سے ہے، امان، امن، امن حفاظت کو کہتے ہیں، یعنی اس چیز کی حفاظت امن ہے کہ اگر اسے یہ تحفظ فراہم نہ کیا گیا خود یہ خود اپنے طور پر وہ ضائع ہو جائے گی، اس کو امان کہتے ہیں، امن کہتے ہیں۔ امن یعنی وہ حفاظت جو خود فراہم کرنا پڑتی ہے۔ کس کے ذریعے فراہم کریں؟ امن کے کچھ وسائل ہیں، کچھ اسباب ہیں، امن کے کچھ اصول ہیں، ان کے ذریعے سے اس متعلقہ شے کو امن فراہم کریں۔ امن انسان کو تحفظ کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے۔ وہ تحفظ کہ اگر یہ فراہم نہ کیا گیا، یہ امن انسان کو نہ ملا، یا انسان نے خود اپنے لیے یہ امن قائم نہ کیا، تو انسان تباہ ہو جائے گا، انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ امن کس طرح سے انسان کو میسر آتا ہے، اس کے لیے حقائق ذکر کر دیے گئے کہ یہ وہ حقائق ہیں، وسائل ہیں
جن کے ساتھ انسان کو جڑنا ہے، جن کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہونا ہے، اور ان حقائق پر انسان نے اعتماد کرنا ہے، انحصار کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اور جب ان حقائق کے ساتھ تعلق قائم کر لے اور ان پر اعتماد کر لے، انسان اپنی معمول کی زندگی میں ان پر اعتماد کرے اور ان کو کام میں لائے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ حالت یعنی وسائل امنیت کو انسان قبول کرے، ان پر اعتماد کرے اور ان کو اختیار کرے۔ ایمان میں امن کے وسائل کو اختیار کرنا لازمی جز ہے۔ اس لیے اہل البیت علیہ السلام نے ایمان کی جب تفسیر کی ہے تو اس کو 3 درجوں میں بیان کیا ہے۔ ایک اقرار ہے، اقرار باللسان، دوسرا اعتقاد بالجنان، اور تیسرا عمل بالارکان ہے۔ اور یہ تیسرا رکن اصل امنیت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلے 2 سے یعنی تیسرے رکن کی حکایت کرتے ہیں۔ پہلے 2 رکن زبان کا اقرار ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حکایت ہے، ایمان کی ترجمانی ہے، نہ خود ایمان ہے۔ زبان سے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اصل عمل نہیں ہوتا۔ مثلا ہم زبان سے شکر کرتے ہیں، یہ شکر نہیں ہے، شکر کا لسانی لفظی اظہار ہے، یعنی شکر ایک علیحدہ حقیقت ہے عملی۔ جب وہ قائم ہو جاتی ہے پھر انسان زبان میں اس کو بتاتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ مثلا کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہے، فرزند پیدا ہوا ہے، تو وہ دوسروں کو اس کی حکایت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے بیٹا پیدا ہونا، یہ نہیں ہے تولد۔ تولد پہلے ہو چکا ہے، لفظ کے ذریعے اس کی حکایت کی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ اقرار باللسان یہ اصل امن کی امنیت جو انسان نے اختیار کی ہے اس کی حکایت ہے، اور اعتقاد بالجنان جو انسان دل کے اندر اس کو قبول کرے، تسلیم کرے، یہ بھی اس عملی شکل کی حکایت ہے، یہ یا اس کی نیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیت قلبی ہے کہ میں نے عملاً اس چیز کا سہارا لینا ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو پہلے اسباب وسائل پر نگاہ کرتے ہیں۔ جیسے سفر کرتے ہیں، ایک شخص نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو وہ کئی وسائل ہیں، مثلا جہاز بھی جاتا ہے، ہوائی جہاز جاتا ہے وہاں پر، اور اسی طرح ٹرین جاتی ہے وہاں پر، بسیں جاتی ہیں وہاں پر، خصوصی گاڑیاں جاتی ہیں وہاں پر۔ یہ ایک متعدد وسائل ہیں، اور انسان نے سفر کرنا ہے تو کس وسیلے پر اعتماد کر کے سفر کرے گا؟ جس وسیلے کو اختیار کر لے گا وہ دراصل اس کا امن کا یا وسیلہ سفر وہ کہلائے گا، نہ کہ بس پہ جا رہا ہو اور لوگوں کو بتا رہا ہو کہ میں جہاز پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح، خصوصاً موبائل کے دور میں بس میں جا رہے ہیں یا رکشے میں جا رہے ہیں اور وہ تصویر بنا کے کسی اور کی گاڑی کی یا کسی کی کہ میں اس وسیلے پہ جا رہا ہوں۔ امن وہ تیسرا مرحلہ ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو امنیت دے، امن دے۔ امن کے لیے کس وسیلے سے امن اس کو ملے گا؟ وہ جو قرآن نے بتائے ہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سے جڑنے سے اور اللہ کی ذات کو اپنی معمول کی زندگی میں امن کا وسیلہ، امن کا ذریعہ قرار دینے سے انسان امن میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، عملی زندگی میں نہیں ہے، عملی زندگی میں اس نے وسائل دوسرے اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی عملی زندگی میں یہ سب والدین پر اعتماد کرتا ہے، سرمایہ داروں پر اعتماد کرتا ہے، اپنے ملازمت کے مافوق جو لوگ ہیں ان پر اعتماد کرتا ہے، جو عام سماجی مسائل ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ مثلا جب اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو تو یہ لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ جب اسے کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو یہ مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو لسانی طور پر اظہار کرتا ہے، لیکن عملاً امن کے لیے اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کا قائم نہیں ہے۔ پس ایمان اصل میں وہ تیسرا عملی درجے کا نام ایمان ہے۔ مومن سماج کون ہے؟ مومن سماج وہ ہے جو
اپنی تمام سماجی، اجتماعی، انفرادی زندگی میں اپنے امن کا ذریعہ اللہ کو اور ان حقائق کو قرار دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں. جیسے ما انزل اللہ، ایک چیز جس پر انسان نے ایمان لانا ہے، جس پر موجودہ مسلمان نسل کا بالکل ایمان نہیں ہے، وہ ما انزل اللہ ہے. یعنی قانون کے طور پر، آئین کے طور پر، دستور زندگی کے طور پر ما انزل اللہ کو اختیار کریں آپ. یہ ایمان بالکتاب ہے. کتاب پر ایمان یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو، اس منشور کو اپنی زندگی کا عملی منشور قرار دیں، اس پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں آپ. یہ ایمان بالکتاب ہے. اس کو ایمان بالکتاب کیوں کہتے ہیں؟ یہ علم بالکتاب یا اعتقاد بالکتاب نہیں. ایمان کیوں ہے؟ چونکہ یہ کتاب، یہ منشور آپ کی زندگی کی امنیت کی ضامن ہے. آپ نے اس کو امن کے لیے اختیار کیا ہے. اسی طرح مومن سماج یعنی جس نے ایمان، جس نے امنیت کے، جس نے وہ حقائق جو اللہ نے اس کو دیے ہیں ان پر اعتماد کر کے زندگی گزار رہا ہے، یہ مومن سماج کہلاتا ہے. لیکن وہ جو دین پڑھ رہے ہیں عملاً کچھ اور ہیں، یہ مومن سماج نہیں ہیں. بے شک علم دین پڑھتے ہوں، بے شک مفتی کہلاتے ہوں، بے شک عالم کہلاتے ہوں، بے شک حجت الاسلام کہلاتے ہوں، بے شک آیت اللہ کہلاتے ہوں، یہ مومن سماج نہیں ہے. بھلے یہ اکیڈمک ہے، یہ تعلیمی طبقہ ہے جو پڑھتا ہے دین، اور دین تو سارے پڑھتے ہیں. یہودی اسلام کے بارے میں باقاعدہ ڈگریاں لیتے ہیں، عیسائی ڈگریاں لیتے ہیں، ہندو، بہت سارے لوگ اسلام کو سبجیکٹ کے طور پر یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. بلکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے، مصدقہ ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اسلام ایک فیکلٹی کے طور پر ہے، ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. اور اس فیکلٹی میں پڑھانے والے مسلمان کم ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلامی موضوعات پر تحقیق کر کے، مثلا اسلامی فلسفہ ہے، اسلامیات ہے، اسلام کی تاریخ ہے، اسلام کے عقائد ہیں، کلام ہے، ان چیزوں پر پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہیں. اور ان کے شعبے کے جو جن کے پاس پڑھا ہے اسلام، وہ سارے غیر مسلم ہیں، یا کوئی یہودی ہے، یا کوئی ہندو ہے، یا کوئی ملحد ہے، لیکن وہ اپنے فن میں متباہر ہیں. انہیں اسلام کو بہت دقیق پڑھا ہوا ہے، اور ہمارے معلمین سے زیادہ بہتر وہ پڑھاتے ہیں، تحقیق بھی کراتے ہیں. تو علم دین پڑھ لینا اور پڑھا لینے سے تو مومن سماج نہیں بنتا، یا زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے مومن نہیں بنتا. آمنا یعنی عملاً جس نے ان حقائق کو امن کا ذریعہ مان لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، اور اپنی زندگی کا دار و مدار ان حقائق کے اوپر قائم کر دیا ہے. اس کی زندگی ان حقائق کے گرد گزر رہی ہے، اس کو کہیں گے ہم مومن. یہ مومن انسان ہے. منافق یہ کام نہیں کرتا. منافق صرف زبان سے، اس کا دین زبانی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، فقط یقولو، یہ اس حد تک مومن ہے کہ کہتا ہے میں مومن ہوں، لیکن اس کی عملی زندگی میں کوئی چیز اس نے ایمان والی اختیار نہیں کی ہوئی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. آج آپ موجودہ اپنے حالت دیکھیں، ہم عملاً مثلا ہمارا منشور، ہمارا آئین، ہماری زندگی کے دستورات، ہماری زندگی کے اصول یا آبائی ہیں، آبا و اجداد نے جو اس طرح قائم کیا ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، یا قبائلی ہیں، یا سیکولر ہیں، یا جمہوری ہیں، مغربی ہیں، یا مخلوط ہیں، ہندی اور غیر ہندی سب ملا کر ہم نے زندگی گزارنے کے لیے ایک تہذیب بنا کے اس پہ عمل شروع کیا. مومن کہاں ہیں ہم؟ مومن یہ کہ یقولو آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. انہی کو قرآن کہتا ہے وما ہم بمومنین، نہیں ہو تم مومن. مومن تو اس وقت بنو گے جب ان کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرو اور قائم کر لو یہ ساری چیزیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، انہی منافقوں کو کہا جاتا ہے جو عملی مومن نہیں ہیں، حقیقتاً زبانی ہیں. ان زبانی مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ حقیقتاً مومن بن جاؤ. کما آمن الناس،
اور مثال یہ دی جاتی ہے جس طرح باقی لوگ مومن ہیں. باقی لوگوں میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ باقی لوگ صرف زبان سے مومن نہیں بلکہ واقعیت میں بھی یہ قرآن کا اناس ہے، یعنی قرآن کا سماج ہے جسے قرآن نے فرض کیا ہوا ہے، اس کی طرف ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ کیا ہم سفہاء کی طرح، سفیہوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ سفہاء ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، یا لا یشعرون نہیں ہیں، یہاں پر فرمایا لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں. خوب یہ خود ایک اہم طبقہ ہے مستقل، سفہاء. منافق عام لوگوں کو کہتے ہیں یہ سفہاء ہیں، اللہ نے کہا یہ منافق سفہاء ہیں. اور ایک سماجی طبقہ ہے مستقل حیثیت کے ساتھ، منافق نہ بھی ہوں اگر تو بھی سفہاء ایک قرآن نے طبقہ متعارف کروایا ہے، سماج کے اندر موجود ہے، اور معاشرتی بگاڑ میں اس کا بھی بڑا دخل ہے. جس طرح منافقوں کا دخل ہے سماجی عدم تعاون، عدم توازن میں، اسی طرح ان سفہاء کا بہت ہاتھ ہے. اور یہ سفہاء ہر طبقے میں ملحوظ ہو سکتے ہیں، ہر جگہ پر. سفہاء حکمران بھی ہو سکتے ہیں، سفہاء علماء بھی ہو سکتے ہیں، سفہاء تاجر بھی ہو سکتے ہیں، سفہاء باقی طبقات جو بنے ہوئے ہیں، یہ سب سفہاء ان کے اندر ہو سکتے ہیں. اور اگر سفہاء کسی قوم کے اندر ان اہم مناصب پر قائم ہو جائے، بیٹھ جائیں، وہ معاشرہ تباہ ہے جس کی زمام سفہاء کے ہاتھ میں چلی جائے. خوب یہ ایک اور مصیبت ہے موجودہ نسل انسانی کی کہ اس کے تمام امور سفہاء کے ہاتھ میں ہیں. ابھی مثلا ہم اپنے سماج کو دیکھیں کہ کس قدر بگاڑ ہے اس کے اندر، اور کتنی تشویش و پریشانی ہے فرد فرد کو، اور جو بھی اس کو اصلاح کرنے آتا ہے وہ مزید بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صفی پہلے خرابی کرتا ہے، اس صفی کو ہٹا کے اس سے بڑا صفی لے کر آتے ہیں کہ اس کی خرابیاں تو وہ بھی تو صفی ہے، صفی کی خرابیاں صفی دور نہیں کر سکتا. وہ قرآن نے علیحدہ سے ذکر کیا ہے کہ زمام امر کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، انسانی سماج کی. اسی لیے انسان کو نہیں سونپی گئی، انسان کی زمام خود انسان کو نہیں دی گئی، انسان کی زمام اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اور سماجی زمام سرپرستی قیمومیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، کیونکہ اگر انسانوں کو دیں گے تو صفی آ جائیں گے آگے، اور سفہاء کافی ہیں. صفی کسی بھی شعبے میں اگر آ گیا، سرکردہ حیثیت میں آ گیا، اسی کو نابود کر دے گا. اور ہم موجودہ جو سماج دیکھ رہے ہیں غیر متوازن، یہ سفہاء کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے. سفہاء قرآن کن کو کہہ رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ خوب یہاں بھی اصطلاح فقہ اور اصطلاح قرآن میں خلط ہو گیا ہے. جس طرح فقہاء میں قرآن فقہاء کسی اور کو کہتا ہے، اور فقہ میں فقہاء کسی اور کو کہا جاتا ہے. اور ہم چونکہ قرآن سے پہلے فقہ پڑھتے ہیں، لہٰذا فقہی اصطلاحات ہمارے ذہن میں رچی ہوتی ہیں. جب قرآن پڑھنے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہی اصطلاح مراد ہے جو علم فقہ میں رائج ہے. یہ نہیں، یہاں پر علم فقہ میں جو سفہاء مراد ہیں وہ ایک شعبہ ہے اس صفاحت کا جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. یعنی وہ ایک مصداق کہہ لیں، شعبہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک مصداق ہے صفاحت کا جو علم فقہ میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے قرآن کریم کا، اور اسے قرآن نے آگے بیان کیا ہے اور اس کی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سفہاء جس معاشرے میں پیدا ہو جائیں، اس معاشرے میں ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کو کہاں رکھنا چاہیے، سفہاء کو کہاں بٹھانا چاہیے، ان سفہاء کو کوئی اختیار ہونا چاہیے ان کے پاس یا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم قرآن کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے کہ سفہاء کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دینا، حتیٰ ان کی اپنی زندگی، ان کی اپنی نجی زندگی کی زمام بھی ان کے حوالے نہ کرو، اس کا اختیار بھی ان سے لے لو. یعنی سفہاء کو مکمل بے اختیار کیا ہے
قرآن نے، لیکن ہم جو قرآنی معاشرہ نہیں مانتے اور قرآنی اصولوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، ہم نے تمام امور انہی صفحاء کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے، جو کچھ صفحات کا نتیجہ نکلا ہے۔ یہ بات پہلے کی ہے ہم نے، ایک بات ان جملہ بحث میں سے جو ادھوری رہ گئی، قرآن میں پیش کیے گئے طبقات یا قرآنی طبقات، قرآن نے کئی طبقات، سماجی طبقات متعارف کروائے ہیں، جیسے مومن، جیسے متقی، جیسے منافق، ان میں سے ایک صفحاء ہیں۔ یہ ایک بات مومنین کے لیے عام مجالس کے اندر بیان ہوئی تھی، اور اس میں صفحاء کا بھی ذکر تھا، لیکن اب اس کو اصل جگہ پر تفسیر میں بیان کریں گے کہ صفحات سے کیا مراد ہے اور صفحاء کون طبقہ ہے، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔